وہ عام لباس میں ہی جو وہ پہنتی ہیں احرام باندھ سکتی ہیں، باندھیں گی۔ البتہ بالوں کی حفاظت کے لیے، گرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے سر پر اگر اسکارف باندھنا چاہیں تو اس کو باندھ سکتی ہیں، لیکن وہ ایسا احرام کا کوئی لازم جز نہیں ہے کہ اس کو الگ نہ کیا جائے، بلکہ ضرورت کے مطابق اس اسکارف کو اتار بھی سکتی ہیں، بدل بھی سکتی ہیں۔ اور خواتین نے جن لباس میں احرام باندھا ہے، جن کپڑوں میں احرام کی نیت کی ہے، ان کپڑوں کو ضرورت کے مطابق بدل بھی سکتے ہیں۔ البتہ 1-2 سال سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ کچھ خواتین جو ہے اپنے خیموں میں وہ نائٹ سوٹ پہن کر ہی رہتی ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے اور مکمل پردہ ہی رہنا چاہیے۔ چہرے کو ظاہر اپنے خیمے میں کھول سکتی ہیں، ہاتھ پیر کھلے رہ سکتے ہیں، لیکن باقی جو پردہ ہے عورت کے پورے جسم کا، وہ اپنے خیموں کے اندر بھی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن سکتی ہیں سہولیت کے پیش نظر، لیکن اس میں کہیں بھی اوریانیت والا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ جی اگلا سوال۔ جی مصعب، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مصعب یہ جو اسکارف ہوتا ہے، یہ بھی، یہ جو سر کا حجاب ہوتا ہے، یہ بھی کیا احرام کا حصہ ہی ہے یا اس کو عام حالت میں میں نے آپ کو ابھی بتلایا کہ اسکارف کو صرف خواتین بالوں کی حفاظت کے لیے باندھتی ہیں، یہ احرام کا کوئی جز نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ان کے کپڑے ہیں ویسے ہی یہ اسکارف ہے، جب چاہیں وہ کپڑوں کو بدل سکتی ہیں، اسی طرح سے اس اسکارف کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ کچھ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اسکارف اگر ہم نے اتار دیا تو گویا کہ احرام اتر گیا، ایسا نہیں ہے۔ اصل تو احرام نام ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کا۔ باقی جو یہ لباس وہ خواتین اپنے پردے کے لیے پہنتی ہیں، وہی لباس جو ہے ان کا احرام کی حالت میں رہے گا، بس چہرہ کھلا رہے گا، ہاتھ پاؤں کھلے رہیں گے۔ چہرے کے تعلق سے بات ابھی واضح کر دیتا ہوں کہ اگر وہ اپنے خیمے کے اندر ہیں، صرف محرم کے ساتھ ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں۔ جب وہ مردوں کے ہجوم میں آ جائیں تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیں۔ یہی وہ درمیانی راستہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے۔ جی ٹھیک مصعب، ایک یہ کہ غسل جو ہے وہ کرنا کیا واجب ہے، ضروری ہے احرام سے پہلے، پہننے سے پہلے؟ اور جو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ پہلے چونکہ لوگ پانی کے جہاز سے یا اس سے پہلے جو ہے وہ اونٹوں پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے، تو کئی ہفتوں کے بعد میقات پر پہنچتے تھے، تو ظاہر ہے انہیں غسل کی وہاں ویسے بھی ضرورت پیش آ جاتی تھی، کافی تھک جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ہے ایئر کنڈیشن بسیں وغیرہ نہیں تھی، تو گرمی وغیرہ کی شدت کی وجہ سے تو اس وقت تو غسل کرنا بظاہر ایسا لگتا بھی تھا کہ کرنا ہی چاہیے، لیکن چونکہ اب چند گھنٹوں میں آدمی اپنے گھر سے میقات پر پہنچ جاتا ہے، تو آدمی خواہ مرد ہو یا عورت اگر گھر سے ہی غسل کر لے تو بھی سنت اس کی ادا ہو جائے گی، کیونکہ میقات پر خاص طور پہ حج کے ایام میں کافی رش ہوتا ہے اور خواتین والے حلقے میں رش اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خواتین گھر سے ہی غسل کر کے فارغ ہو کر جائیں، اگر وہاں موقع مل جائے، گنجائش ہو تو دوبارہ کر لیں، اور اگر موقع نہ ہو، گنجائش نہ ہو، وقت تنگ ہو، رش زیادہ ہو، تو اس صورت میں صرف وضو پر بھی اکتفا کر سکتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غسل کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اگر موقع مل جائے تو کر لیں،
نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، گھر سے بھی غسل کر کے جا سکتی ہیں۔ جو احرام میں کپڑے پہننے ہیں وہ احرام کے کپڑے گھر سے ہی پہن کے جا سکتی ہیں۔ 2 رکعت جو احرام کی پڑھی جاتی ہیں وہ بھی گھر سے ہی کر سکتی ہیں۔ نیت اور تلبیہ میقات پر یا میقات کے قریب جا کر کریں، اور وہیں سے پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ احرام کے کپڑے یا اسکار باندھنے سے یا 2 رکعت نماز پڑھنے سے احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی ہیں، بلکہ نیت کر کے جب تلبیہ پڑھتے ہیں اس وقت جو ہے وہ پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ ٹھیک صاحب، یہ ایک سوال یہ تھا کہ احرام سے پہلے کیا سر پہ تیل لگایا جا سکتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے، اور کیا ایسا تیل احرام کے بعد بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں خوشبو نہ ہو؟ احرام سے قبل اگر خوشبو والا تیل استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، خاص طور پہ اس وقت جب گھر سے روانہ ہو رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بات آئی کہ احرام باندھنے کے بعد بغیر خوشبو والا تیل لگایا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت اب تیل لگائیں گی تو بال گریں گے، اس کی وجہ سے مسائل درپیش ہوں گے، تو اس لیے احرام باندھنے کے بعد بغیر خوشبو کا بھی تیل سر میں نہ لگایا جائے، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جن کے بال گرتے ہیں۔ جی پلیز اپنا ویڈیوز بند کر لیجیے گا ذرا پلیز، آپ سے احباب سے گزارش ہے کہ اپنے ویڈیوز کے اوپر جو کیمراز کے بٹن ہیں اس کو بند کر لیجیے۔ دوسرا مجھ سے ایک سوال یہ تھا کہ احرام کے بعد جو ہے وہ کنگھی کرنا ممنوع ہے، یہ آپ نے ابھی بتا ہی دیا، اس لیے لیکن ایک دفعہ پھر پوچھ لیتا ہوں تاکہ احرام پہننے کے بعد کنگا یا کنگھی کرنا ممنوعات احرام تو نہیں ہے، لیکن چونکہ کنگا یا کنگھی کرنے سے بال کے گرنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، کہ خواتین کے تو بال عموماً کنگے یا کنگھی سے گرتے ہی ہیں، اس وجہ سے بالوں میں کنگھی کرنا مکروہ ہے۔ اب اگر بال گر رہے ہیں اس سے کتنے گر رہے ہیں تو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ دم واجب ہوا یا نہیں ہوا۔ اس لیے میں خواتین سے یہی درخواست کروں گا کہ احرام باندھنے کے بعد کنگھے یا کنگھی کا استعمال احرام کی حالت میں نہ کریں۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ سب ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو رابع ہوتی ہیں، ساکس جو ہوتے ہیں، کیا یہ عورت خاتون کے احرام کا حصہ تو نہیں ہے، اور اگر کسی نے پہن لیا تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ جی گنجائش ہے، اس کو پہن سکتی ہوں۔ ٹھیک مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ اگر کسی خاتون کو یہ ڈر ہو کہ ان کے ایام شروع ہو سکتے ہیں تو آپ کی کیا ان کو نصیحت ہے وہ کون سا حج پھر اس حوالے سے کر لیں، اور کیا افضلیت میں کوئی فرق پڑے گا اس وجہ سے کسی حج کے خاص کرنے سے؟ ٹھیک ہے، ایسا ہے، میں اس وقت بات کر رہا ہوں لوکل حاجیوں سے۔ جی بالکل۔ اور لوکل حاجیوں کا ٹور جو ہے وہ 6-7 دن کا ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی 5 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اب مردوں کو بعد میں اپنی ڈیوٹی بھی جوائن کرنی ہوتی ہے یا اور دوسرے مسائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر کسی خاتون کو اپنی عادات کے مطابق یہ خدشہ ہے یا یہ یقین ہے کہ ان کو ان ایام میں پیریڈ آ جائے گا یا آ سکتا ہے تو اور وہ حج کے لیے جا رہی ہیں تو حج افراد اگر کر لیں گی تو بھی کوئی گنجائش ہے۔ قران اور تمتع کی فضیلت یقیناً حج افراد سے بہتر ہے، افضل ہے، زیادہ ہے افضلیت، لیکن چونکہ خاتون اپنی مجبوری کے سبب اگر حج افراد کا ارادہ کر رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ خواتین جو 5-6-7 دن کے ٹور پر جا رہی ہیں اور ان کو اپنی عادت کے مطابق یا تو یہ یقین ہے
یا بہت زیادہ چانس ہیں کہ ان کو ناپاکی کے ایام اس وقت شروع ہو سکتے ہیں تو وہ حج افراد کر لیں۔ ٹھیک، وہ سب ایک یہ کہ وہ خواتین جن کو اس وقت وہ ان مسائل میں درپیش ہیں تو کیا وہ اسی حالت میں ہی احرام کی نیت کریں گی اور آگے آ جائیں گی؟ احرام ناپاکی کی حالت میں بالکل باندھا جا سکتا ہے، بلکہ اس عورت کو باندھ کر ہی جانا ہوگا، ناپاکی ہو یا پاکی ہو، میقات یا میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ بغیر احرام کے کوئی بھی مرد یا عورت مکہ مکرمہ نہیں جائے گا یا جائے گی، خاص طور پہ وہ حضرات جو میقات کے باہر رہتے ہیں اور حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں تو وہ احرام باندھ کر ہی جائیں گے یا جائیں گے۔ تو اس وجہ سے خاتون ان کو ماہواری آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، میقات پر یا اس کے مقابل یا اس کے محاذی یا اس سے پہلے احرام باندھنا ہی ہوگا۔ ناپاکی کی صورت میں ظاہر ہے وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی، غسل کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ جی ٹھیک مصعب، اسی میں اگر فرض ایک خاتون جن کو جو آئی ہیں میقات پہ ہی یا میقات کے بعد ان کو اس طرح کے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں، انہوں نے حج تمتع یا قران کی نیت کی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس عمرے کا کیا کریں گے وہ؟ دیکھیے، ہمارے علماء نے جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتظار کریں گی پاک ہونے تک۔ اب اگر وہ 8 تاریخ تک پاک نہ ہو سکی تو وہ بغیر عمرہ کیے ہوئے مکہ مینا چلی جائیں گی اور مینا سے عرفات مزدلفہ حاجیوں کی طرح سارے اعمال کریں گی اور پھر بعد میں ایک عمرے کی قضا کریں گی۔ ٹھیک، تو مصعب اس میں کوئی دم تو نہیں آئے گا یا کوئی صدقہ تو نہیں آئے گا اس صورت میں؟ دم کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے بعض علماء نے احتیاطاً دم کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میری بات ذرا یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جب شرعی عذر ہے اور عورت کی اس میں کوئی خطا یا غلطی نہیں ہے تو دم کیوں واجب کیا جائے؟ بہرحال اگر کوئی احتیاطاً دم دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن عمرے کی قضا کرنی چاہیے۔ عمرے کی قضا یعنی عمرے کی قضا سے پہلے وہ حرم نہ چھوڑیں یہ ہوگا، یا مکہ نہ چھوڑیں، یا بعد میں آ کے بھی قضا پوری ہو سکتی ہے؟ بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک مصعب۔ اچھا مصعب، ایک یہ کہ کیا حج کے درمیان میں ایام میں جن خواتین کو یہ خطرہ ہے کہ ان کے ایام آ سکتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کیا دوا لے سکتی ہیں، اور اگر دوا کے باوجود بھی کچھ ایسے آثار نظر آئیں تو پھر وہ کس اس میں شمار ہوگا؟ کیا وہ ایام میں شمار ہوں گے یا نہیں شمار ہوں گے؟ وہ خواتین جو بہت کم وقت کے لیے حج پہ جاتی ہیں، 5 6 7 روز کے لیے، اور ان کو اپنی عادت کے مطابق یا تو یہ یقین ہے یا بہت زیادہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ پیریڈ ان ایام میں آ سکتا ہے، تو وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد، ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد جو دوا اور جتنی خوراک میں وہ تجویز کریں ان ٹیبلٹ کا استعمال شرعاً جائز ہے، ان دواؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہم نے 20 سال حجاج کرام کے ساتھ گزارے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین یا تو دوا کے استعمال میں کاہلی کر جاتی ہیں یا وقت پر دوا استعمال نہیں کر پاتی یا اتنی ڈوز ان کو نہیں مل پاتی
جو ملنی چاہیے، تو بعد میں عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے کہ نہ تو پیریڈ آ پاتا ہے اور نہ بند ہو پاتا ہے۔ ان کو بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو پیریڈ میں شمار کریں یا نہ کریں۔ علماء حضرات بھی بڑی مشکل سے فتویٰ دے پاتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کو ناپاکی یعنی حیض شمار کیا جائے یا استحاضہ جس کو بیماری کا خون کہتے ہیں وہ تسلیم کیا جائے۔ تو جو خواتین اگر دواؤں کا استعمال کرنا چاہتی ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ لاسٹ مومنٹ میں دوا کھانے سے اور زیادہ ڈسٹربینس بڑھتا ہے۔ تو کم از کم 6-7 دن پہلے سے یہ ٹیبلیٹ استعمال اگر کی جائے، وقت بھی کی جائے، اور ڈاکٹر نے جو دوا تجویز کی ہے، جتنی خوراک تجویز کی ہے، اس کا استعمال اگر کیا جائے تو پھر انشاءاللہ العزیز پیریڈ نہیں آئے گا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی آ جاتا ہے تو ہم جیسے علماء کا نمبر اپنے پاس رکھیں، اپنی صورتحال بتلا کر، کیونکہ اس میں جب تک پوری صورتحال واضح نہیں ہوگی کوئی بات واضح طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ مثلاً یہ کہ کتنے وقت آیا ہے، کب سے آ رہا ہے، کیا شکل صورت ہے، اس کے بعد ہی فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ شرعاً ایسی دواؤں کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز، میں نے اس کا جواب دیا شرعاً اس کی اجازت ہے، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو 6-7-8 روز کے سفر پر مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتی ہیں اور انہیں اپنی عادت کے مطابق اندازہ ہے کہ ان ایام میں ان کو ماہواری آ سکتی ہے۔ جی ٹھیک مصعب، اگر طواف کے درمیان ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ طواف کے درمیان میں اگر مجھے دو ہی سوال جوائن کر دیتا ہوں، ایک تو یہ کہ کیا طواف ایام کے اندر ہو سکتے ہیں، طواف ہو سکتا ہے، یا دوسرا یہ کہ اگر طواف کی حالت میں ہی مجھے ان کو جو ہے ایام آ جائیں تو پھر ایسی صورت میں اگر پتہ چل جائے تو کیا کرنا پڑے گا، اور اگر بعد میں پتہ چلے تو پھر اس کا کیا وہ ہوگا، کیا وہ طواف ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے، ناپاکی کی حالت میں سارے کام حاجیوں کی طرح کرنے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف ماہواری کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ باقی سارے اعمال، مینا کا قیام، عرفات میں دعائیں، مزدلفہ کا قیام، اور اس کے بعد مینا میں رات گزارنا، شیطانوں جمرات پر کنکریاں مارنا، قربانی، حلق یعنی بال کا کٹوانا، یہ سارے اعمال خاتون ماہواری کی حالت میں بھی عام حاجیوں کی طرح کرے گی سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے۔ طواف ناپاکی کی حالت میں نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ بغیر وضو کے بھی طواف نہیں ہو سکتا۔ صفا مروہ کی سعی ناپاکی کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر کسی خاتون کو طواف کرنے کے بعد پیریڈ آیا ہے یا صفا مروہ کی سعی کے دوران ماہواری آئی ہے تو صفا مروہ کی سعی ناپاکی کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی صفا مروہ کی سعی کی جا سکتی ہے، لیکن طواف ناپاکی کی حالت میں یا بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کسی خاتون کو طواف کرتے وقت یہ یقین ہو جائے کہ اس کو پیریڈ آ گیا ہے تو ان کو مسجد حرام فوراً چھوڑ دینا چاہیے، یعنی مسجد حرام میں نہ رک کر فوراً مسجد حرام سے باہر صحن میں آ جائے۔ اور اگر کسی خاتون کو طواف مکمل ہونے کے بعد یہ اندازہ ہوا ہے کہ پیریڈ آ گیا اور
یہ یقین ہو گیا کہ پیریڈ شروع ہو چکا ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ سے خود پوچھنا ہوگا کہ یہ پیریڈ طواف کے دوران آیا ہے یا طواف کے بعد۔ اگر وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ یہ طواف کے بعد آیا ہے تو اسی کا فیصلہ کیا جائے گا، گویا کہ طواف ان کا صحیح ہو گیا، اب وہ صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ اور اگر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ طواف کے دوران یہ ماہواری آئی ہے تو اس صورت میں اب وہ رکی رہیں گی، انتظار کریں گی پاک ہونے تک، اور پاک نہ ہو سکے یہاں تک کہ مینا جانے کا وقت آ جائے تو مینا چلی جائیں، عرفات، مزدلفہ، اور بعد میں عمرے کی قضا کر لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاتون ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں کر سکتی ہے، باقی سارے اعمال ناپاکی کی حالت میں بالکل کیے جا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہی حج ادا کیا ہے۔ جب مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں جا کر دیکھا حضرت عائشہ رو رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید ان کو ایام شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ نے لازم کر دی ہے، اس میں کوئی آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ سارے اعمال تمہیں حاجیوں کی طرح کرنے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پہلا حج حضور کے ساتھ کیا تھا، جو حجۃ الوداع کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو حضور کا پہلا اور آخری حج تھا، اس میں بھی حضرت عائشہ کو ماہواری آئی تھی اور وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی، بعد میں انہوں نے عمرے کی قضا کی تھی۔ اب یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس وقت پیریڈ آنا آج تک خواتین کے لیے دل تسکین کا سبب بنتا ہے کہ حضرت عائشہ جیسی خاتون کو بھی اس ایام میں پیریڈ آ گیا تھا، اس لیے ہماری خاتون، ہماری مائیں بہنیں اگر ان ایام میں پیریڈ میں آ جائیں تو گھبرائے نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے حج کو انشاءاللہ العزیز حج مبرور بنائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جی فرمائیں۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اسی حوالے سے اگر کسی نے یہ ان کو شک ہو کہ نہیں میرے 3 چکر ہو گئے تھے یا 4 چکر ہو گئے تھے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، عمرے کا جو طواف ہوتا ہے اس کے تو 7 چکر پاکی کی حالت میں کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کچھ طواف ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر اکثر 4 طواف ہماری پاکی کی حالت میں ہو گئے ہیں تو اس صورت میں دم دے کر بات بن سکتی ہے، لیکن وہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا جس خاتون کے ساتھ مسئلہ درپیش ہو وہ کسی عالم یا مفتی سے فوری طور پہ رجوع کر لیں، اور جیسا مسئلہ آئے گا وہ بتا دیں گے۔ میرا نمبر بھی لکھ لیجیے گا تاکہ اگر کوئی اس طرح کی دشواری یا پریشانی آئے تو اس کا موقع پر جواب دیا جا سکے۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ ایک سوال یہ تھا کہ کچھ خاتون ہیں جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہوں گے اور وہ بچوں کے پیمپرز وغیرہ چینج کرنے میں ان کو کچھ وہ ٹیشوز بھی، ویٹ ٹیشوز استعمال کرنے پڑتے ہیں جس میں خوشبو بھی ہوتی ہے اور لامولا کوئی پاؤڈر بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا ان کو مطلب کیا آپ کی اس حوالے سے ان کو احتیاط برتنی پڑے گی؟ جتنی احتیاط کر سکیں بہتر ہے، اور اگر ان کو اس کا استعمال کرنا ہی پڑے
تو استعمال کرنے کے بعد فوراً اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیں اور صدقہ ضرور دے دیں احتیاط کے طور پہ 10 ریال سے لے کے 20 ریال تک۔ اچھا مصعب، ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ جیسے یہ میڈیکل پلاسٹک گلوز آتے ہیں وہ استعمال کر کے اگر وہ استعمال کر لیں تو یہ جائز ہوگا شرعاً؟ جی ہاں، کر سکتی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی ان کو صدقہ دینا پڑے گا احتیاطاً، یا اس صورت میں احتیاطاً صدقہ ہی دیا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ٹھیک مصعب، دوسری یہ کہ دوائیں بعض خواتین کو جو ہے وہ کمر میں تکلیف کی وجہ سے کچھ بام وغیرہ لگانے پڑتے ہیں، لیکن اس کی اسمیل ہوتی ہے کافی تیز، تو بام کی جو بام جیسی جو خوشبوئیں ہوتی ہیں اس کا استعمال مجبوری کے تحت بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پیور خوشبو نہیں ہوتی، اس کی اپنی ایک بو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو کریم ہوتے ہیں، جیسے کوئی چلنے کا کریم ہوتا ہے یا کوئی الرجی کا کریم ہوتا ہے جو فارمیسی پہ ملتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ایک خاص بو ہوتی ہے، وہ خوشبو کے لیے استعمال نہیں ہوتے، تو اس طرح کی بو والی جو ہیں وہ بھلے تھوڑی سی خوشبو کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن وہ براہ راست خوشبو نہیں ہوتے، اس لیے ایسے کریم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، وہ کریم جو خواتین کے میک اپ وغیرہ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں وہاں پر خوشبو کا مادہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور وہ کافی دیر تک باقی بھی رہتی ہے اس کی خوشبو، تو وہ کریم جو خواتین کے میک اپ وغیرہ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں ان کا تو استعمال خواتین کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بام جیسی کریم یا جو پیر وغیرہ جل جاتا ہے یا الرجی وغیرہ کے لیے جو کریم بنتے ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں۔ مصعب، اسی ضمن میں اگر کوئی شخص پیروں میں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے زیتون کا تیل لگا لے تو وہ کیا جائز ہے؟ زیتون کے تیل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ویسلین بھی لگائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک بلکہ ویسلین پیروں کے پھٹنے وغیرہ کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے، اس کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ زیتون کے بارے پھر بھی ایک بو ہوتی ہے، تو اگر زیتون کی جگہ پر ویسلین کا استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ مصعب، وہ زیتون کے تیل اس کے لیے کہ پٹھوں میں درد کی وجہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک مصعب۔ اچھا مصعب، یہ تھا کہ کوئی خاتون جن کے ساتھ ایام کا مسئلہ ہو گیا تو کیا وہ طواف الزیارہ کے بغیر واپس آ سکتی ہیں، یعنی ان کا حج بغیر طواف الزیارہ کے ہو سکتا ہے، اور کیا وہ بغیر طواف طواف زیارت حج کا ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد، عرفات کے وقوف کے بعد سب سے اہم جو حج کا رکن ہے وہ ہے طواف زیارت، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور حج کا طواف بھی بولتے ہیں، جو 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کسی خاتون کو 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک پیریڈ آتا رہا تو وہ ظاہر طواف زیارت نہیں کر سکتی، پاک ہونے کے بعد ہی کرے گی۔ پاک ہونے تک یعنی پاک ہونے کا انتظار کرے گی، پاک ہونے کے بعد کرے گی۔ اب اگر کسی خاتون کو مثلا 13 یا 14 یا 15 ذی الحجہ کو واپس جانا ہے اور اس تاریخ تک وہ پاک نہ ہو سکی تو کیا کیا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ان کو پہلے ہر ممکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی فلائٹ یا ان کا جو پروگرام ہے وہ آگے بڑھ جائے 2-4 روز کے لیے، یا جب تک وہ پاک ہو سکتی ہے، کیونکہ بغیر طواف زیارت کے وہ نہیں آ سکتی، ورنہ بڑے مسائل درپیش ہوں گے، کیونکہ طواف زیارت جب تک خاتون نہیں کرے گی میاں بیوی والے تعلقات حلال نہیں ہوں گے۔
اور حج ان کا مکمل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی خاتون ایسی صورتحال میں ہے کہ 12 ذی الحجہ تک ان کو پاکی حاصل نہیں ہو سکی اور فوراً ہی ان کی واپسی طے ہے اور اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں پہلے تو آپ کوشش یہی کرنی ہے کہ فلائٹ آگے بڑھ جائے، پروگرام آگے 1-2 دن کا 3-4 دن کا پڑ جائے۔ لیکن اگر ایسی کوششیں کرنے کے باوجود بھی کوئی کامیابی نہیں ملی اور ان کا سفر کرنا ضروری ہو جائے تو وہ عورت ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر سکتی ہے، لیکن ایک بدنہ یعنی بڑے جانور کی قربانی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، جو زندگی میں کبھی بھی مکہ مکرمہ میں دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون نے بعد میں آ کر یعنی 2, 4, 6, 8, 10 مہینے کے بعد آ کر عمرے کا احرام باندھ کر آئی، عمرہ کر لیا اور ایک اور بار طواف زیارت پاکی کی حالت میں کر لیا، تو اس صورت میں یہ جو بدنہ واجب ہوا تھا، بڑے جانور کی جو قربانی واجب ہوئی تھی، یہ معاف ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خاتون ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت نہیں کر سکتی، پاک ہونے کے بعد ہی کر سکتی ہے، اور اگر کسی خاتون کو پاک ہونے سے پہلے ہی سفر کرنا ضروری ہو جائے اور ساری کوششیں سفر کو آگے بڑھانے کی ناکام ہو جائیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں بھی طواف زیارت کر سکتی ہیں۔ بغیر طواف زیارت کے ہرگز مکہ نہ چھوڑیں ورنہ بڑے مسائل درپیش ہوں گے۔ اور اس کے ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرنے کی صورت میں ایک بدنہ یعنی بڑے جانور کی قربانی لازم اور ضروری ہو۔ مصعب یہ بڑا جانور کا مطلب گائے یا اونٹ، یہی بڑا جانور؟ ہاں، گائے یا اونٹ، کیونکہ بھینس تو ماں ہوتی نہیں ہے، تو یہ آپشن ہے گائے یا اونٹ۔ اچھا مصعب، یہ پچھلے کچھ علماء نے کہا کہ شاید میرے خیال میں آپ کے سیشن میں بھی تھا کہ یہ مسئلہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ پرماننٹ پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں آتے ہیں، تو کیا یہ ریاض یا ہم جیسے مقیم لوگوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہوگا؟ نہیں، ریاض وغیرہ والوں کے لیے تو بہرحال ان کا رکنا بھی آسان ہوتا ہے، کچھ وقت بڑھا بھی سکتے ہیں وہ، اور اگر وہ کسی وجہ سے آنا ہی چاہتے ہیں تو خاتون اپنے محرم کے ساتھ جن کے ساتھ وہ حج کے لیے گئی ہیں واپس آ جائیں بغیر طواف زیارت کے، اور ریاض واپس آ گئی جی یا جدہ واپس چلی گئی، احرام ان کا اس معنی کر تو ختم ہو گیا کہ وہ خوشبو لگا سکتی ہیں، بال کاٹ سکتی ہیں، ناخن کاٹ سکتی ہیں، نیابی والے تعلقات سے بچنا ہوگا بس۔ اب اس کے بعد اگلے ہفتے یا دوسرے ہفتے جو ہے وہ آ کر جو ہے طواف زیارت کر لیں تو پورا ہو جائے گا۔ تو ناپاکی کی حالت میں جو طواف زیارت کرنے کی بظاہر جو گنجائش ملتی ہے بطور مجبوری، وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے دوبارہ آنا بہت مشکل ہو، لیکن ریاض والے تو دوبارہ آ سکتے ہیں نا 1 ہفتے کے بعد۔ بس پرابلم اس میں کیا ہے کہ احرام کی پابندیاں نافذ رہیں گی۔ کون سی والی پابندی؟ صرف نیابی والے تعلقات والے، باقی تو سب حلال ہو چکی ہیں۔ نیابی والے جو تعلقات ہیں یہ اسی سے حلال ہوتے ہیں کہ طواف زیارت کر لیا جائے۔ اگلا سوال۔ جی سب ایک سوال اسی حوالے سے یہ تھا کہ بعض خواتین کو بچوں کو لینے کے لیے اپنے وطن اصلی جانا ہے، اور اگر اس صورت میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جو کہ سوال پوچھا گیا تھا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ کیا جی مصعب، یہ جو آپ نے ابھی یہ بتایا کہ ان کو طواف زیارت دوبارہ آ کے کرنا پڑے گا، لیکن بعض ایسی خواتین ہیں جیسے ریاض کی رہنے والی ہیں اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہوا ہے اور ان کو اپنے وطن اصلی میں ان کی سیٹ بک ہے، ان کو اپنے بچوں کو گھومنے جانا ہے،
تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کریں گی؟ دیکھیے ایسی خواتین کے لیے پہلے تو میں یہ دوں گا کہ وہ پیریڈ کو روکنے والی دواؤں کا استعمال کریں تاکہ اس طرح کے مسائل درپیش ہی نہ آئیں. یہ سب سے اچھا رہے گا کیونکہ شارٹ پروگرام ہے, اپنے وطن کے لیے فلائٹ کی بھی بکنگ ہو چکی ہے, اس کو وہ مؤخر کر نہیں سکتی جو بظاہر ہمارا تجربہ ہے. تو اس لیے ان کے لیے یہ سب سے اچھا فارمولا رہے گا. حالانکہ ترغیب نہیں ہے اس چیز کی, لیکن ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے بہتر راستہ ان کے لیے ہوگا کہ وہ پیریڈ کو روکنے کی دواؤں کا استعمال کر لیں. اور اللہ نے چاہا 95% پیریڈ ہی جاتا ہے اگر وقت پر دوا دی جائے اور صحیح ڈوز کے ساتھ دوا دی جائے, بات ہی ختم ہو جائے گی. اب اگر پیریڈ آ ہی گیا یا انہوں نے دواؤں کا استعمال نہیں کیا, اب وہ طواف زیارت کے وقت میں طواف نہیں کر پاتی ہیں اور واپس ان کو اپنے وطن پہ جانا ضروری ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کر کے چلی جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی والے تعلقات حلال ہو جائیں گے. اب واپس آنے کے بعد مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ عمرے کا احرام باندھ کے جائیں اور ایک مزید طواف کر لیں, تو جو ان کے اوپر بدنا واجب ہوا تھا وہ معاف ہو جائے گا. اور پہلے جب وہاں سے نکلی تھی تو میاں بیوی والے تعلقات حلال ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے طواف زیارت آخرکار ناپاکی کی حالت میں کر لیا تھا. ٹھیک, تو اس کا مطلب ترغیب نہیں, لیکن اگر باعث بہت انتہائی مجبوری اور بہتر یہ کہ آپ کو کال کر لیں. جیسی صورتحال ان خاتون کی ہے کہ وہ 5-6 7 دن کے لیے جا رہی ہیں اور اپنے وطن بھی ان کو جانا ضروری ہے, فلائٹ بک ہو چکی ہے, اور ہمیں جو بظاہر اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ پھر دوبارہ سے ان کی فلائٹ کو حاصل کرنا مشکل ہے. عموماً لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے اور ٹکٹوں بھی آسانی سے نہیں ملتا, پیسے بھی بڑے خرچ ہوتے ہیں. تو ان سب صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں تو یہی کہوں گا ان سے کہ پروگرام چونکہ محدود ہے, کیا کیا مسائل درپیش آ جائیں, تو اگر وہ پیریڈ کے روکنے کی دواؤں کو استعمال کر لیں تو ان کے حق میں, سب کے لیے نہیں, ان کے حق میں بہتر. ٹھیک, مطلب یہ ایک جو وہ ایسے مرد اور خواتین حضرات وہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں اگر کوئی قطرے ان کو کپڑوں پر نظر آئے, خصوصاً انڈر ویئر کے اندر, تو کیا خالی اس کو پورے کو دھونا پڑے گا یا پھر صرف اس خاص حصے کو صاف کر دھو لیا جائے, پاک کر لیا جائے؟ کپڑے پر کہیں بھی ناپاکی لگے, وہ چھوٹا کپڑا ہو یا بڑا کپڑا, اسی جگہ کو دھونا ضروری ہوتا ہے جس سے ناپاکی لگی. پورے کپڑے کا دھونا ضروری نہیں ہوا کرتا ہے, یعنی جس جگہ پر ناپاکی لگی ہے اس ناپاکی کو دور کرنا ہے بس. اب وہ تھوڑی ہے تو تھوڑی ہے, زیادہ ہے تو زیادہ, یہ ہے اصل چیز بس. اب وہ جو بھی لباس ہو, اس لباس میں جہاں پر وہ لگی ہے ناپاکی اس کا دھونا لازم اور ضروری ہے. جی مصعب, اگر کچھ خواتین کو کمر کی درد کی بیماری ہوتی ہے تو کیا وہ ایک بیلٹ آتی ہے کمر کے لیے, وہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہیں, بدلتے ہیں. اچھا مصعب, یہ ایک سوال یہ تھا کہ ایک خاتون کو جن کو درمیان میں ہی ایام آئے ہوئے ہیں, اب ان کو غسل کرنا ہے پاک ہونے کے لیے, تو ایسی صورت میں بال کھولنے پڑیں گے تو بال گریں گے, تو کیا اس میں کوئی دم یا کوئی صدقہ آئے گا؟ دیکھیے جو بدرجہ مجبوری غسل کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں وہ غسل تو کریں گی, ظاہر ہے چونکہ وہ ناپاکی سے پاک ہوئی ہے, غسل کریں گی. حرام ہے تو اس لیے جو ہے پابندی ہے بال کو گرنے سے روکنے کی, تو خود بخود بال گرنے سے دم واجب نہیں ہوا کرتا ہے. کنگا وغیرہ کا استعمال نہ کریں, حتی امکان بالوں کی حفاظت کریں اور اس کے بعد صدقہ دیتے ہیں. اچھا مصعب, یہ شیمپو استعمال ہو سکتا ہے اس غسل وغیرہ کو نہیں, شیمپو کا استعمال نہ کریں. اچھا بالکل, احرام کی حالت میں شیمپو کا استعمال نہ کریں, شیمپو سے بال زیادہ گرتے ہیں. اچھا مصعب, یہ 9 ذی الحج کو اگر کسی کو یہ شک ہو کہ 9 ذی الحج نہیں بلکہ 10 کو یہ شک ہو کہ اس کو ایام آ سکتے ہیں, تو کیا وہ کنکری مارنے سے پہلے طواف الزیارہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہے, کرنا چاہیے. کسی خاتون کو اگر یہ خدشہ ہو رہا ہے, اپنی عادت سے یہ معلوم ہوتا ہے, اپنے مزاج سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو پیریڈ آ سکتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ 10 تاریخ کو ادھر آنے کے بجائے, مینا آنے کے بجائے مزدلفہ سے سیدھے جائیں مکہ, ڈائریکٹ وہیں سے
وہاں سے جانے میں باہر بہت آسانی ہوتی ہے، کیونکہ مینا کو آ کر پھر مکہ جانا ذرا مشکل پڑتا ہے، تو وہ وہیں مزدلفہ ہی سے، مزدلفہ کے اسٹیشن کے آس پاس ہی جو ہے نا وہ گاڑیاں مل جاتی ہیں مکے کے لیے، وہ وہیں سے چلے جائیں، چلی جائیں یا چلے وہاں ظاہر جائیں گی، اس کے ساتھ بھی جائیں گی، مکہ چلی جائیں اور پہلے ہاتھ پہ طواف زیارت کر لیں، اور جو مرد ان کے ساتھ ہے وہ بھی پہلے ہاتھ پہ طواف زیارت کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ طواف زیارت 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 ذوالحجہ کی شام تک، مغرب تک، دن رات میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، خواہ 10 تاریخ کی کنکری ماری ہو یا نہ ماری ہو، خواہ قربانی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اگر قربانی کرنے سے پہلے اور کنکری مارنے سے پہلے طواف زیارت کیا جائے گا تو احرام کی حالت میں ہوگا، اور اگر ان احکام سے فراغت کے بعد کیا جائے گا تو عام لباس میں ہوگا، یعنی احرام جی ٹھیک مصعب، یہ احرام کی حالت میں کیا جو پینٹیز یا انڈر ویئرز ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں؟ جی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک مصعب اگر یہ سوال، یعنی خواتین کے یہ بات صرف خواتین کے لیے ہے، مرد حضرات انڈر ویئر کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جی 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 بالکل۔ مصعب ایک سوال یہ تھا کہ کیا یہ کچھ حضرات جو ہیں وہ، کچھ خواتین بھی حج سے پہلے جو ہے اپنے حضرات سے معافی وغیرہ کا مطلب بات کرتے ہیں، تو کیا یہ شرعن کوئی فرض واجب میں سے ہے یا یہ ایسا کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں کوئی فرض نہیں ہے، کوئی فرض واجب کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کا حج مبرور بنے اور اپنے سارے معاملات کو صاف کر کے جانا چاہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی یہ فرض یا واجب نہیں، ہاں یقیناً معاملات کو صاف کر کے ہی جانا چاہیے۔ ٹھیک مصعب، جی مصعب، میں ذرا اصل میں وہ سوال پڑھ رہا تھا نیچے والے، تو اس وجہ سے اچھا مصعب، یہ آپ نے اس کا تو یہ کر دیا، یہ ایک مصعب جو عمومی طور پر سوال رہتا ہے، یہ سوال یہ خواتین اپنی نماز جو ہے وہ اپنے کیمپ میں جماعت سے پڑھیں گی یا انفرادی نماز پڑھیں گی؟ دیکھیے خواتین کے لیے ہمیشہ انفرادی نماز پڑھنا افضل ہے، وہ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کارنر پہ ہو، تو مینا، عرفات، مزدلفہ کے اندر بھی مینا، عرفات، ہلو جی مصعب، مینا، عرفات اور مزدلفہ میں بھی ان کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ اپنے خیموں میں اپنی ہی نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ ٹھیک، اور مصعب یہ قصر کا بھی تھوڑا سا بتا دیجئے، قصر اور مقیم کا۔ دیکھیے عمومی طور پہ لوکل حاجی جو ہیں، لوکل حاجیوں سے میں چونکہ بات کر رہا ہوں، لوکل حاجی عمومی طور پہ مسافر ہوتے ہیں علاوہ مکہ کے، تو ظاہر ریاض سے جانے والے لوگ، تمام سے آنے والے لوگ، اسی طرح سے مدینہ منورہ سے جانے والے لوگ، اور جدہ سے جانے والے لوگ حج پر جو جاتے ہیں ان کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہم نے جو قول اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی حج کے سفر میں وہ مسافر ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو 4 رکعت والی ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ البتہ اگر مقیم ہے تو اس صورت میں 4 ادا کرنی ہوں گی۔ مقیم کی پہچان یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ وقت گزارنے کے بعد مینا میں گئے ہیں یا گئی ہیں، تو اس صورت مقیم ہوں گی تو وہاں پر اس صورت میں 4 رکعت ادا کرنی ہوں گی ظہر اور عشاء کی۔ ایک بات اور یہاں بتا دوں کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں نفلیں سنتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً اگر آپ کو سفر میں دشواری ہے، وقت کم ہے، کوئی جلدی ہے، تو اس صورت میں نفلوں کو اور سنتوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ اطمینان سے ہیں، اب مینا کے اندر آپ کیا کریں گے؟ آپ مینا کے اندر اپنے خیمے میں ہیں، سوائے باتوں کے کیا کریں گے اگر آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ تو وہاں پر آپ کو نمازیں ادا ہی کرنی چاہیے، سنتیں پڑھنی ہی چاہیے، نفلیں پڑھنی ہی چاہیے،
سنت اور نفل میں کوئی قصر نہیں ہوا کرتا، وہاں پر پوری ہی پڑھی جاتی ہیں۔ یقیناً سنتیں آپ کے لیے فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ کو اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، تو سنن اور نوافل کا بھی انہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ وہ نوافل جو تحیۃ الوضو کی شکل میں ہیں، یا اشراق کی نماز کی شکل میں ہے، یا چاش کی نماز کی شکل میں ہے، یا وبین کی نماز کی شکل میں ہے، وہ بھی وہاں پر پڑھنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، دو سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ بعض خواتین جو ہیں، بلکہ تین سوال کو ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ ایک یہ کہ بعض خواتین کیمپ میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کی قربانی نہیں ہوئی ہوتی اور وہ دوسری عورتوں کی بال کاٹ دیتی ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا وہ عورتیں جو ہے اپنے بال خود کاٹ سکتی ہیں؟ دیکھیے، جب تک رمی یعنی کنکریاں نہ رکھ جائیں، جب تک قربانی نہ ہو جائے، تب تک بال نہیں کاٹنے۔ ہاں، وہ دو خواتین جن کی کنکری بھی رکھ چکی ہیں اور جن کی قربانی بھی ہو چکی ہے، اب ان کے لیے ایک ہی کام بچا ہے، بال کا کٹوانا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں، وہ ان کے اپنے ابھی کٹے ہوں یا نہ کٹے ہوں، یعنی کام سے فارغ ہو چکی ہیں، سارے کام سے۔ اب جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بالوں کا کاٹنا، یعنی حلال ہونا، احرام سے باہر نکلنا۔ ایسی پوزیشن میں اگر دو خواتین ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یا مرد عورت ہیں، تو آپس میں، مرد عورت کا مطلب اس صورت میں ہوگا جبکہ محرم ہو یا شوہر ہو، تو آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، وہ ابھی ان کے اپنے نہ کٹے ہوں۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ جی 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 ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے بال بھی قربانی ہو گئی تو کاٹ سکتے ہیں، اور دوسرے کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، الا یہ قربانی ہو چکی ہو۔ اپنی بھی ہو چکی ہے، اس کی بھی ہو چکی ہے۔ جی جی، اپنی بھی ہو چکی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہو۔ ٹھیک۔ اور مفتی صاحب، یہ ایک سوال یہ تھا کہ خواتین کو کتنے بال کاٹنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بعض خواتین جی چوٹی کے آخر سے، جی جی مولانا، ہیلو جی 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 ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ چوٹی کے آخر سے ایک پورے کے برابر بال کاٹنے خواتین کے۔ اچھا مطلب بعض خواتین کے بال جو ہیں وہ پورے ایک ساتھ جیسے نہیں کٹے ہوئے ہوتے، کچھ اوپر سے چھوٹی کٹنگ ہوتی ہے، بعض نیچے لمبی کٹنگ ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جب چوٹی لیتے ہیں تو پورے بال نہیں آتے، تو پھر وہ کیا کریں گی؟ اب اس سلسلے میں ظاہر بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ کافی بالوں کو کاٹیں، لیکن ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ہم تو جو بات صحیح سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ چوٹی کے آخر سے ان کو بال کاٹنے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا مصعب، ایک خاتون کا یہ سوال ہے کہ وہ حج تمتع کر رہی ہیں اور وہ طائف میں رہتی ہیں اور وہ عمرہ کرنے جائیں گی، لیکن ان کو آپریٹر کے ساتھ واپس طائف میں آ کے جوائن کرنا ہے، اور وہ میقات سے باہر ہے جہاں انہوں نے جگہ دی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کریں گی؟ کیونکہ انہوں نے تو تمتع کا احرام باندھ کے عمرہ کر کے 6 تاریخ کو واپس آ گئے، اور واپس آ کے پھر طائف میں میقات سے باہر آ کے جوڑ رہے ہیں۔ ہاں، تو وہ اپنے گھر نہ آئیں، بلکہ وہ حج گروپ سے جا کے جوائن کر لیں اور اس کے بعد وہیں سے چلی جائیں، اپنے گھر پہ نہ آئیں۔ تو ایسی صورت میں مصعب کوئی طواف واجب تو نہیں ہوگا کہ دوبارہ واپس جب جائیں؟ نہیں واجب نہیں، وہ تو حج کا احرام باندھ کے چلی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا مصعب، ایک اور بات یہ تھی کہ کیا اگر جی سنیں تو صحیح، ہے تمتع کر رہی ہیں نا؟ جی جی تمتع، تو عمرے کا احرام باندھ کے واپس آ گئی، جی اب حج کا احرام باندھ کے جا رہی ہیں دوبارہ، کیا پریشانی کی بات؟ اچھا مطلب احرام میں ہی جائیں گے، عام کپڑوں میں نہیں جائیں گی؟ ہاں، احرام پہن کے جانا پڑے گا اب ان کو۔ اب یہ مکہ یا جدہ سے احرام نہیں باندھ سکتی اگر یہ میقات کے باہر نکل کے آ گئی تو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ حاصل یہ یعنی یہ خاتون جو طائف کی رہنے والی ہیں، عمرہ کر کے اب آئی ہیں،
اب وہ میقات سے ہی احرام باندھ کے جائیں گی. اب یہ مکہ سے یا مینا سے احرام نہیں باندھ سکتی. اگر یہ مکے ہی میں رہ رہی ہوتی تو پھر وہ حج کا احرام مکے سے باندھ کے چلی جاتی مینا. ٹھیک 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 بالکل واضح ہو گئی یہ بات. اسی طرح سے ایک بات اور بتا دوں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں اپنے مردوں کے ساتھ جدہ یا مکہ آپریٹر کے ساتھ جوائن کر رہی ہیں، ریاض والی، دمام والی یا اور دوسرے سٹی سے، تو وہ حج تمتع یا قران کر رہی ہیں. اب وہ اپنے سٹی سے ریاض سے مثلا جائیں سیدھے پہلے مکہ عمرے کی ادائیگی کر لیں، بال مکہ ہی میں کٹوا لیں، اور اس کے بعد جدہ اپنے آپریٹر کے پاس چلے جائیں اور جدہ سے ہی احرام باندھ کر سیدھے مینا ان کے ساتھ چلے جائیں. اچھا ٹھیک. اور اگر انہوں نے حج قران کا احرام باندھا ہے جی جی جس میں ایک ہی احرام سے عمرے اور حج دونوں کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو وہ پہلے عمرے کا طواف کریں گی، سعی کریں گی، بال نہیں کٹوائیں گی، احرام ہی کی حالت میں وہ جدہ چلی جائیں گی اور جدہ سے اپنے حج کمپنی کے ساتھ مینا چلی جائیں گی. اور اگر طواف قدوم کرنا چاہیں تو مکہ آ کر طواف قدوم کر لیں، اور اگر اس حج آپریٹر کے پاس مکہ آنے کا کوئی آپشن نہیں ہے تو سیدھے مینا چلی جائیں، طواف قدوم کو چھوڑ دیں. اچھا صاحب، دو سوال تھے. ایک تو یہ تھا کہ کیا یہ سن گلاسز آنکھوں پہ لگا سکتے ہیں احرام کے اندر، اور دوسرا یہ کہ یہ کچھ کریم آتی ہیں جو کہ انسان کے چہرے پہ دھوپ کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، اس کو لگا سکتی ہیں، حالانکہ اس میں بعض میں خوشبو ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حج جو ہے یہ اللہ سے ہمارا جو تعلق ہے اس کا اظہار ہے. تو اس وجہ سے 4-5 دن اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا خوشبو یا خوشبو کی چیزیں یا میک اپ کی چیزوں سے دور رکھیں تو بہتر ہے. کیونکہ اصل جو حج کی روح ہے، جو حج کی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ہم اظہار کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس تعلق کی خاطر ہم اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سب سے پہلے یہی درخواست کروں گا کہ ان 4-5 دنوں میں اگر کچھ قربان بھی کرنا پڑے تو قربان کیا جائے. مثلا ہمیں روزانہ نہانے کی عادت ہے، اچھی بات ہے. اب خواتین وہاں بھی جا کر روزانہ غسل کریں گی احرام کی حالت میں تو ظاہر ہے کر تو سکتی ہیں، لیکن بالوں اور سر کے ساتھ اگر نہائیں گی تو اس کے بعد بالوں کے گرنے کا، بالوں کو کنگھی کرنے کا مسئلہ آتا ہے. تو ان 4-5 دن میں اگر ہم نہانا ہی چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو صورت میں کندھوں سے نہا سکتی ہیں. یعنی خلاصے کلام یہ ہے کہ ان 4-5 دن میں کچھ قربانی دیں. تو کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو برداشت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے سفر میں تکلیفیں تو رکھی ہی ہیں. اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ کتنا بھی آپ اچھی کمپنی کے ذریعے سے حج کریں پھر بھی تکلیفیں ملتی ہیں. تو اس کو برداشت کریں. تو اس طرح سے جو چہرے وغیرہ پہ جو یہ کریم لگائی جاتی ہیں عام طور پہ باڈی کی حفاظت کے لیے، تو اگر نہ لگائیں تو بہتر ہے. خاص طور پہ اگر اس میں خوشبو کا مادہ ہے تو بالکل نہ لگائیں. اچھا مصعب، یہ ایک سوال یہ مرد اور خواتین کے ساتھ دونوں کے لیے ہی تھا کہ جو بیگز ہیں وہ سلے ہوئے بیگ ہوتے ہیں اور اپنے سامان وغیرہ کے لیے رکھنے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بیگ رکھے جا سکتے ہیں سلے ہوئے بیگ اپنے ساتھ؟ کہ سلے ہوئے بیگ پہنے نہیں جاتے بلکہ وہ کندھے کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، تو وہ بالکل اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ خواتین کے لیے ہوں چاہے وہ جینٹس کے لیے ہوں، کیونکہ وہ ان کے لباس نہیں بنتے، وہ ان کی باڈی کے اوپر رہتے. مثال کے طور پہ گدا ہوتا ہے جس پہ ہم لیٹتے ہیں تو گدے میں بھی سلائی ہوا کرتی ہے، تو اس سلے ہوئے گدے پر ہم سو سکتے ہیں. اسی طرح سے مرد اور عورت اگر کوئی بیگ جو سلا ہوا ہے اس کو اپنے کندھے وغیرہ پر ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. کو مصعب، یہ ایک سوال یہ تھا کہ کچھ خاتون جو کہ نقاب کرتی ہیں تو کیا اس کے بدلے
وہ ماسک استعمال کر سکتی ہیں؟ جی گنجائش ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا مصعب، یہ جمرات پہ رمی کرنے کیا خواتین اپنے خواتین کے گروپ کے ساتھ جمرات پہ رمی کرنے جا سکتی ہیں؟ ہاں جا سکتی ہے. خیمے سے جمرات تک جانے کے لیے یا مینا سے عرفات جانے کے لیے یا عرفات سے مینا آنے کے لیے محرم شرط. مثال کے طور پہ اگر شوہر کسی دوسری میں بس میں بیٹھ گیا، خاتون کسی اور دوسری بس میں بیٹھ گئی، کوئی بس چھوٹ گئے یا آگے پیچھے ہو گئے، تو مقامات مقدسہ میں یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ، مکہ میں آپس میں ایک دوسری جگہ پر جانے کے لیے محرم یا شوہر کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح سے جمرات بھی خاتون اپنے محرم یا شوہر کے ساتھ نہ جا کر اگر اپنے خیموں کی خواتین کے ساتھ جا رہی ہیں تو اس کی گنجائش ہے. ٹھیک. مصعب یہ جو بعض خواتین جو ہیں وہ صرف اور صرف، یا مرد حضرات بھی، ڈسٹ، یہ جو مٹی اڑتی ہے اس سے بچنے کے لیے، ایک تو وہ ہے کہ جس کو بہت سیویئر بیماری ہے، اور ایک وہ صرف بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا ماسک کا؟ جائز تو ہے لیکن قابل ترغیب عمل نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ حج میں تو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہی چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی جائز تو ہے، دم تو واجب نہیں ہوگا لیکن ریکمینڈیبل نہیں ہے، اونلی پرمیزیبل ہے. ٹھیک. مصعب یہ قربانی کے حوالے سے اجازت تو ہے، ترغیب. ٹھیک. مصعب قربانی کے حوالے سے سوال تھا کہ قربانی ایک خاتون کی ہو گئی ہے، اب بعض خواتین کے بال جو ہیں وہ کرلی سے ہوتے ہیں ان میں، تو اس کے لیے کیا وہ بال کاٹنے کے لیے اس کو کنگا کر سکتی ہیں پہلے، اور پھر تاکہ بال پوری طرح کٹ جائے نیچے سے؟ نہیں، پہلے بال کاٹ کر حلال ہوں، اس کے بعد کنگھی کریں. تو اس بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے ہی سیدھا کریں اور اس کو کاٹ لیں، بس یہی ٹوٹی کے آخر سے ہی تو بال کو کاٹتے ہیں، پورے سر کے بال سے کاٹتے ہیں. ٹھیک. اچھا مصعب، ایک تھوڑا سا ایک مسئلہ بتا دیجیے گا، یہ عمومی مسئلہ ہے کہ وضو جو ہے کب انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کوئی خون ہے وہ باہر آ گیا اپنی جگہ سے، کب، یا وضو یا نیند ہے تو کس اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان کا؟ دیکھیے، پیشاب پخانے وغیرہ سے یا کوئی بھی چیز باڈی سے نکل کر بہ گئی، مثال کے طور پہ پیپ نکل کے بہ گیا، خون نکل کر بہا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح سے آدمی اگر ٹیک لگا کر سو جائے یا چت لیٹ کر سو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ اس وقت میں اس کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت میں اس کی اگر ہوا نکلی ہوگی تو اسے پتہ نہیں چلے گا. تو اس لیے شریعت اسلامیہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی باقاعدہ ٹیک لگا کر سو جائے یا چت جیسے سوتا ہے آدمی، زمین پہ لیٹ کے، چارپائی پہ لیٹ کے سو جائے تو اس کے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اگر اونگ رہا ہے، بیٹھا بیٹھا اونگ، جیسے بیٹھے بیٹھے لوگ اونگتے ہیں، یعنی باقاعدہ تو نہیں سویا اور نہ کوئی ٹیک لگا کے سویا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک. مصعب ایک سوال اور اسی حوالے سے تھا کہ اگر کسی کے کوئی خون بہنے والی جگہ ہے اور انہوں نے اسی جگہ پر خون کو روک لیا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یعنی وہ بہا نہیں اپنی جگہ سے؟ یہ ایک منطق ہے، ظاہر ہے کہ منطق کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ سے وضو کر دیا جائے. ٹھیک ہے. مصعب آپ کی طرف سے کوئی نصیحت ہو تو خواتین کے لیے، مطلب حج کے بعد کی زندگی، حج سے پہلے کی، مطلب اس حوالے سے اگر آپ کچھ بات بتانا چاہیں. دیکھیے، خواتین سے میں 2-3 باتیں کہوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ان 5-6 دنوں کے اندر اپنا وقت باتوں میں نہ رکھیں، ڈسکشن بالکل نہ کریں، گفتگو بنیادی زیادہ نہ کریں، اپنے آپ کو
اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں میں مشغول رکھیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں یقیناً چہرہ کھولنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے، لیکن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی روشنی میں درمیانی راستہ اختیار کیا جائے کہ اپنے خیمے میں ہیں خواتین یا گاڑی میں بیٹھ گئیں اور کوئی غیر محرم سامنے نہیں ہے، یا اپنے ہوٹل کے اندر ہیں، اس صورت میں نقاب کو کھلا رکھے، اور اگر مجمع میں ہیں طواف کر رہی ہیں تو صورت میں نقاب کو اٹھا دیں۔ اب اگر کوئی خاتون پورے اس سفر میں نقاب کو اٹھا رہی ہے تب بھی اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، وہ بھی بعض علماء کی ایک رائے ہے۔ اور اگر کوئی خاتون اس پورے سفر میں احرام کی حالت میں اپنے چہرے سے نقاب کو مکمل کھول کے رکھ رہی ہے، اس کو بھی گری ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ بعض علماء کی یہ بھی ایک رائے ہے۔ اپنا عمل وہ کریں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن کسی دوسری عورت کو اگر وہ چہرے پر مکمل نقاب ڈال کر رہ رہی ہے خیمے کے اندر بھی، اس کو بھی غلط نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اور اگر کوئی خاتون چہرے کو کھلا رکھ رہی ہے طواف کے دوران بھی تو اس کو بھی برا نہ سمجھیں، کیونکہ بہرحال بعض علماء کی ایک رائے ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہم نے آپ کو وہ تعلیم دی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو بتائی، وہ یہ ہے کہ وہ جب اپنے خیموں میں ہوتی تھی، غیر محرم نہیں ہوا کرتے تھے، تب اس صورت میں وہ اپنے چہرے پر نقاب کو اٹھا لیا کرتی تھی، چہرے پر جو بھی چادر وغیرہ ہوا کرتی تھی اس کو اٹھا لیا کرتی تھی۔ جب مجمع میں آتی تھی تو چادر کو، ظاہر اس زمانے میں اس طرح کا جو آج کل پر آئی گئی تو نہیں تھا، تو وہ نقاب وہ چادر کو آگے سے ڈال دیا کرتی تھی چہرے پر۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات جو خاتون میں عام طور پہ کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حج کے سفر کو خواتین میں بیان بہت کرتی ہے کہ ایسا ہوا، ویسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اس میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ جھوٹ ملا دیتی ہیں۔ تو اس طرح کے عمل سے بچیں، کیونکہ بہت بڑا عمل کرنے کے لیے وہ جا رہے ہیں۔ حج جو ہے اسلام کا 5واں اہم بنیادی رکن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جہاد سے پڑھ کر یہ عمل بتلایا ہے۔ اس لیے اس کو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ حجن کہیں یا لوگوں کو آ کر اپنے واقعات بیان کریں، اس طرح جو ہے اپنے حج کو ضائع نہ کریں، بلکہ جو بھی ان کے ساتھ واقعات پیش آئیں اس کو اپنی حد تک محدود رکھیں۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ واپسی پر ان خواتین میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آنی چاہیے۔ اگر نمازوں کا اہتمام پہلے سے نہیں تھا تو نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی حج سے واپسی کے بعد زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، یہی حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ حج سے واپسی کے بعد اگر زندگی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حج قبول ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو حج کے مقبول بنائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، خیر بہتری اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جو پریشانی آئیں صبر کیجیے گا، اللہ اس پر عظیم عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ مفتی صاحب اپنا نمبر بتا دیجیے گا جی اپنے جی وہ میں فی الحال ہندوستان میں ہوں، میرا سعودی والا نمبر بھی نوٹ کر لیجیے جس پر میں واٹس ایپ یوز کرتا ہوں، 009666
یہ تو کوڈ ہو گیا سعودی عرب کا. اس کے بعد موبائل نمبر 5082374446. دوبارہ سے میں آپ کو اور بتلا رہا ہوں 009665082374446. 009665082374446. میرے انڈیا کا نمبر بھی نوٹ کر دیجئے. انڈیا کا کوڈ ہے 0091 اور موبائل نمبر ہے 7017905326. دوبارہ سے 00917017905326. لاسٹ مرتبہ 00917017905326. ٹھیک ہے عمر صاحب. ٹھیک ہے، شکریہ. عمر اخلاق صاحب سب لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ آپ کے لیے آن لائن حج کی کلاسز کا انتظام فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دونوں جہاں کے مسائل کو حل فرمائے. اللہ دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کو حلال وسیع اور برکت والا رزق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. جی اس کی ریکارڈنگ انشاءاللہ اویلیبل ہو جائے گی اور ہم آپ کو اپلوڈ بھی کر دیں گے اس کی ریکارڈنگ. اور آپ حضرات کو تمام کو حج کا بہت بہت مبارکباد ہو. ایک صاحب نے یا پتہ نہیں صاحبہ نے سوال کیا کہ کوئی بھی شخص، وہ بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اس سوال کا، کہ اگر حج تمتع انہوں نے فرسٹ ذی الحج کو کر لیا ہے یا سیکنڈ ذی الحج کو کر لیا ہے عمرہ کے بعد، اور عمرے کے بعد وہ عام کپڑوں میں آ گئے ہیں ایسی حالت میں، تو اب جب تک وہ حج کا احرام نہیں باندھیں گے اس وقت تک ان کے اوپر کوئی کنڈیشن احرام کی اپلائی نہیں ہوگی. وہ عام کپڑوں میں مکہ میں رہ سکتے ہیں، جدہ میں رہ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن شپ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ انیبل ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی. جزاکم اللہ خیر. آپ کا اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی، اور اگر ضرورت پڑی اور آپ نے کہا کہ ہمیں اور مزید کچھ سوالات ہیں تو پھر ہم ڈائریکٹلی مفتی صاحب سے لائیو سیشن آپ کے سوالات کا آپ کے ساتھ ہی ارینج کر لیں گے. ہم نے کوشش تو کی تھی کہ سارے سوالات تقریباً اس میں کر لیے جائیں. کچھ ایک آدھ سوال رہ گیا ہو تو جیسے میں نے کہا کہ مفتی صاحب نے لباس کے بارے میں بھی یہ بات بتا دی کہ لباس اہم ہے. خواتین کا خواتین کے ساتھ بھی پردہ ہے، تو ایسے لا لباس استعمال کریں جہاں جو انسان کو جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ٹھیک نہ ہو. اور اسی طرح وضو کے بارے میں بھی بتا دیا، اور اسی طرح طواف کے بھی سارے مسائل بتا دیے. وہ خواتین جن کے ساتھ مسائل ہیں وہ ان کے بارے میں پریفرنس مفتی صاحب نے یہی دی کہ آپ حج افراد کر لیں. اسی طرح یہ بھی کہا کہ طواف الزیارہ کے بغیر نہ آئیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ طواف الزیارہ کر کے آئیں. اور خدا نخواستہ اگر آپ کو اسی درمیان میں کچھ ایسے پریشانی ہو تو وہاں جو مفتیان موجود ہیں، خصوصاً مفتی عمر صاحب بن محفوظ میں موجود ہوں گے، یا ممدوح کے اندر یا دوسرے گروپ میں بھی مفتی عمر صاحب موجود ہوں گے. بہت قابل مفتی صاحب ہیں اور بہت ہر وقت تیار رہتے ہیں. ان سے مسائل اسی وقت معلوم کر لیں، وہ آپ کو بہت اہم مشورہ دیں گے. کیونکہ مولانا انڈیا میں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جواب فوراً وقتاً نہ آئے. تو مفتی عمر صاحب کا نمبر میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں آپ حضرات کو، آپ لوگوں کو. اور اگر اس میں کوئی پریشانی ہو تو میرا نمبر بھی ہے، مجھے میسج کر دینا، میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا. لیکن میں مفتی صاحب کو جو ہے وہ نمبر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں مفتی عمر صاحب کا، وہ کر لیں، ان سے اپنے محرم کے تھرو رابطے میں رہ لیں، کیونکہ وہ آپ کو بہت حج میں وہ اویلیبل ہوں گے. یہ نمبر بھی لکھ لیں مفتی عمر صاحب کا. مولانا نے تو اپنا نمبر بتا ہی دیا ہے، مفتی عمر صاحب کا بھی نمبر جو ہے وہ لکھ لیجئے 050-665-0961. ریپیٹ کر دیتا ہوں 050-665-0961. اگر پھر کسی سیشن کی ضرورت پڑی تو ہم کر لیں گے. ایک سیشن ہمارا ہوگا جرنل حج کے مسائل کے بارے میں کہ کب ہمیں کون سا طواف کرنا چاہیے، کون سا وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا ایز اے فیملی. وہ انشاءاللہ منڈے کے دن رات کو عشاء کے بعد
हम अरेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।